اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج سورۃ بقرہ کی صرف ایک ہی آیت ہے جس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَبَشِّر اور خوشخبری سنا دیجیے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنات، جنت ان کی جمع، تجری من تحت الانہار جن میں نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جب کبھی بھی انہیں کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں یا ہمیں دیا جا چکا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو ان کو ملتے جلتے دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سیم وہی نہیں ہوگا بلکہ ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوں گے، فیہا اس میں یعنی جنات باغوں میں، ازواج مطہرۃ پاکیزہ جوڑے، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کا معنی جوڑا، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے جوڑے، مطہرۃ یعنی پاکیزہ، اس کا ترجمہ کیا، تشریح میں بعد میں کروں گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے وعید سنائی تھی کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب ماننے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ انکار کرنے والوں کو اگر سزا سناتا ہے تو ماننے والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے۔ تو ماننے والوں کو یہاں پہ خوشخبری سنائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ تو اس کی تشریح ہے تھوڑی سی کہ ایمان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، اور بچپن سے ہی ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ دو قسم کے ایمان ہمیں یاد بھی کرائے جاتے ہیں۔ جو بچے مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں انہیں قاری صاحب یاد کروا دیتے ہیں، اور جو گھر میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ گھر کی مائیں، نانیاں، دادیاں وہ یاد کروا دیتی ہیں۔ اگر یہاں سے رہ جائیں تو اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کے سلیبس میں بھی شامل ہیں، اور وہاں پہ وہ یاد کروا دیا جاتا ہے، جس میں اللہ، رسول، آخرت، فرشتے اور کتب یہ شامل ہیں۔ تو اللہ، رسول، آخرت یہ اصول دین ہے، اور کتب اور فرشتے یہ اس کے اندر درمیانی کڑیاں ہیں۔ کتب اور فرشتے، اللہ، رسول، آخرت، کتب اور فرشتے، ان پر ایمان لانا یہ اسلام کے عقائد ہیں جن کو بنیادی عقائد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں تو مراد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ ایمان کی مزید میں تشریح کروں، یہ بڑی اہم چیز ہے، نوٹ کرنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ ایمان امن سے نکلا ہے، اور امن کا معنی ہوتا ہے اطمینان۔ تو جب آپ مختلف قسم کی سوچوں میں گھرے ہوئے ہوں اور کسی ایک نتیجے پر نہ پہنچیں تو یہ آپ کی عدم اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں پریشان حال، کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں الجھا ہوا ہوں مختلف سوالات میں، مجھے اس میں سے کوئی ایسی راہ نہیں ملتی کہ جس پر میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو ایمان لانا
گویا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے انسانوں تک جو تعلیم بھیجی اس کو سچا مان کر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کا دل اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے کہ یہ سچی تعلیم ہے اور ہر حال میں صحیح ہے، اور اسی کا میں متلاشی تھا، گویا میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ جو ظفر علی خان کا ایک شعر ہے کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ مراد کیا ہے کہ بڑے بڑے فلسفی ذہین لوگ، سوچ بچار کرنے والے، نکتہ داں، یعنی جن مسائل میں اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں وقف کر کے کوئی اطمینان جواب نہیں پا سکے یا انسانیت کو نہیں دے سکے، وہ کملی والے نے اللہ کی طرف سے چند فکروں کے اندر جواب دے کر لوگوں کے لیے اطمینان کا سامان کر دیا۔ یہ ہے ایمان۔ اور اطمینان کے ساتھ اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ ہے یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صداقت پر یقین۔ اس میں تھوڑی سی میں اور وضاحت کروں گا، وہ یہ کہ نیک عمل کا نیک انجام اس پر یقین، اور برے عمل کا برا انجام اس پر یقین۔ یہ جو ہمارا تصور آخرت ہے، میں نے پہلے رکوع کے اندر اس کی وضاحت کی تھی، یہ پھر بار بار یہ مضامین آئیں گے۔ تو تصور آخرت میں کیا ہے کہ عمل کی نتیجہ خیزی پر یقین، آپ نے اچھا عمل کیا ہے اس پہ آپ کو اچھا اجر ملے گا، آپ نے برا عمل کیا ہے تو اس پہ آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن چونکہ وہاں پہ ترازو ہے، اس لیے جس کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے اچھے اعمال کا وزن کم ہوگا وہ اس کو سزا ملے گی۔ یعنی اس بات پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ تو اور ایمان جو ہے نا جی لازمی طور پر عمل صالح پیدا کرتا ہے۔ آگے جو بات ہوئی نا عمل صالح کے بارے میں بھی ہمارے ہاں دین کا، اسلام ایک دین ہے، اس کے دین کے مذہب بن جانے کی وجہ سے عمل صالح بھی ہمارے ہاں سکڑ گیا ہے، محدود ہو گیا ہے۔ ہاں جی، ہم صرف پوجا پاٹ کے اعمال کو عمل صالح سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی زندگی آپ اس کو دنیا قرار دے دیتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی، اب پھر وضاحت کر رہا ہوں، اور میرا موضوع ہی یہ ہے، آئندہ چل کے بھی یہ وضاحت کرتا رہوں گا جگہ جگہ پہ، اور آپ کے ذہن نشین کرانا ہے، کیونکہ عوام کے اندر یہی تصور غالب اور راسخ ہے کہ بیچارے اکثر و بیشتر ساری صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جی زندگی ضائع کر دی، تو اللہ کی ناراضگیاں ہی ہیں اس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کی ناراضگیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، یعنی جو محنت کرنے والا، محنت کش ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، یعنی کیونکہ اللہ کو محنت کرنے والا پسند ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی فرمایا، عمل صالح ہے۔ عمل صالح کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پر جتنے بھی فرائض عائد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عمل صالح ہیں۔ نماز کا فرض ہے، عمل صالح ہے۔ کمانے کا فرض ہے، عمل صالح ہے۔ حسن سلوک کا فرض ہے، عمل صالح ہے۔ والدین کی ساتھ محبت کا تعلق ہے، عمل صالح ہے۔ بیوی کے فرائض ادا کرنے اور بچوں کی تربیت اور ان کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنے کی جد و جہد ہے، عمل صالح ہے۔ یعنی ایک سائنسدان اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کے دنیا جہان کی آسانیوں کے لیے کوئی محنت کرتا ہے اور کوئی نتیجہ نکال لاتا ہے تو عمل صالح ہے۔ تو اس کو آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت، یعنی انسانیت کی بھلائی کا ہر عمل عمل صالح ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صداقت کو دل سے سچا مان لیا، اور آپ کی تعلیمات پر یقین کر لیا،
اور اس کے نتیجے میں ساری انسانیت کی بھلائی کے کام کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ جنات، باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، ان کی محنتوں کا پھل، ان کے نتائج عمل، تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، ہمیں دیے گئے ہیں، وہ اتوا بہ متشابہ، اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ان کے لیے ہوں گے وہاں پہ پاکیزہ جوڑے۔ اس کو ذرا واضح کرنا ہے، عام طور پہ جو ترجمے میں بھی آیا اور مشہور بھی یہی ہے کہ کوئی مردوں کا یہ معاشرہ ہے تو یہی لکھا ہوا ہے کہ پاکیزہ بیویاں، تو بیویوں کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکیزہ بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر جوڑے، اور پاکیزہ شوہروں کے لیے پاکیزہ بیویاں، یہ ہے دونوں، یعنی یہ دو طرفہ عمل ہوگا۔ اب پاکیزہ کی بھی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے۔ ایک تو ہے جسمانی پاکیزگی، ایک ہے اخلاقی پاکیزگی۔ جسمانی پاکیزگی تو یہ ہے کہ جسم کے اندر سے جو رطوبتیں، جو گندگیاں خارج ہوتی ہیں، ہے نا جی، ان سے پاک ہو جسم، تو جسمانی طور پہ گویا پاکیزہ ہو گیا جسم۔ یا اگر کوئی ہے تو وہ دھلے ہوئے ہوں کپڑے کہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیا، وہ پاکیزہ ہو گیا۔ جسم پہ کوئی نجاست لگی ہے اس کو صاف کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، ہے نا جی۔ یہ اس کا ابتدائی مفہوم ہے، لیکن اس سے اوپر کا بھی مفہوم ہے۔ ذہنی سطح جتنی ہم بلند ہوتی چلی جائے گی نا، اتنا ہی اعلیٰ درجے میں ہم اس کو سوچیں گے بھی اور مراد بھی لیں گے۔ تو اعلیٰ درجے میں ہے اس کی اخلاقی پاکیزگی۔ اخلاقی پاکیزگی کا مطلب ان کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، دونوں کے، ہے جی۔ بیوی یعنی ہر جوڑا اپنے جوڑے کے لیے نہایت مہذب اور شائستہ ہوگا۔ اب اس کا اگر یہ ترجمہ کریں کہ وہاں پہ جو جوڑے ہیں وہ نہایت مہذب اور شائستہ ہوں گے، یعنی شوہر بیوی کا قدردان ہوگا، بیوی شوہر کی قدردان ہوگی، شوہر بیوی کی عزت کرے گا، بیوی شوہر کی عزت کرے گی، اور لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پہ آپ نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے، ہاں جی۔ جس بیوی کا شوہر جھوٹا ہو اس کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے، جس شوہر کی بیوی لڑاکی ہو اس کا گھر کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ وہ نہایت صاف ستھرا رہنے والا ہو اور وہ اپنا کلون بھی استعمال کرے اور کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے پہنے، ہاں جی، لیکن عادات ٹھیک نہیں ہیں، جو بات بات پہ ڈانٹنا اور گالیاں بکنا، ہاں جی، اور بےعزتی کرنا۔ اسی طرح سے بیوی اگر کوئی لڑاکی ہے، کسی بات کا کوئی مفہوم لے لینا اور ایسی مفہوم لینا جس سے لڑائی نکلتی ہو، تو اس سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو جنت میں جو جوڑے ہیں وہ ہوں گے نہایت مہذب اور نہایت شائستہ، کہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے اور سچ بولیں گے اور عزت بڑھائیں گے، اور ان کے لیے نہایت سازگاریاں پیدا کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام کے جذبات رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پہ پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور انسان کے اچھے عمل اور صحیح ایمان کے نتیجے میں یہ انسانوں کو ملنے والی ہے۔ تو یہ پہلو میں نے آخرت کا بیان کیا ہے، لیکن کہیں آگے مضمون آئے گا تو دنیا کے جو انعامات ہیں وہ بھی میں ذکر کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔